السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ محمد بن قاسم سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس سیریز میں ہم محمد بن قاسم کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام جن کی قیادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، ان کا مقابلہ طائف کے مشہور جنگجو قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ اس قبیلے کی قیادت مالک بن عوف کر رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ 30 سال کی عمر میں ایک مجا ہوا سپہ سالار بن گیا تھا، لیکن دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مجاہدین کے سپہ سالار تھے۔ آپ کی قیادت میں مجاہدین اسلام اس دلیری سے لڑے کہ بنو ثقیف شکست کھا کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے قلعے پر خوب حملے کیے اور دشمنوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورہ کے خلاف احتجاج کیا اور ہر حال میں قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مجاہدین آگے بڑھے تو قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا تھا، کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر کار محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی وہاں سے پڑاؤ اٹھایا بھی نہیں تھا، کیونکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 20 فروری کو محاصرہ اٹھایا گیا اور 26 فروری کو مسلمان جارانہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے، کیونکہ زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے، پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جرانہ میں ہی تھے کہ طائف کے ایک قبیلے کے چند آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اسے روکا گیا تو اس نے نام بتائے بغیر کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک مجاہد نے اس سے پوچھا کہ کیا تم طائف سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں طائف سے آیا ہوں۔ مجاہدین کو یہ شخص مشکوک لگا، اس لیے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ اس اجنبی نے اصرار کیا تو ایک مجاہد نے کہا کہ پہلے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تو مجاہدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اجنبی مالک بن عوف تھا۔ مجاہدین مالک بن عوف کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک بن عوف کو دیکھا تو پوچھا، مالک کیا تم صلح کا پیغام لائے ہو یا کسی اور ارادے سے آئے ہو؟ مالک بن عوف نے کہا، آقا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ مالک بن عوف نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، مورخین اس بات پر خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا، کیونکہ اس پر تو کوئی جبر نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کا محاصرہ ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال 64 برس بعد اسی طائف اور اسی قبیلہ بنو ثقیف میں ایک عورت نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر آسمان سے ایک روشن ستارہ اترا ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ یہ قاسم بن یوسف کا گھر تھا۔ قاسم بن یوسف ایک عالم کے پاس گیا اور یہ خواب سنایا۔ اس عالم نے جواب دیا کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو روشن ستارے کی مانند ہوگا اور وہ اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا۔ صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔
قاسم بن یوسف تعبیر سننے کے بعد اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو خواب کی تعبیر سنائی۔ ناظرین، بچے کی پیدائش میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ قاسم بن یوسف کو جنگ پہ جانا پڑ گیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام قاسم بن یوسف تھا اور بچے کا نام محمد رکھا گیا، جو محمد بن قاسم کے نام سے مشہور ہوا اور تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ محمد بن قاسم کے والد قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دونوں بھائی تھے۔ ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ عبد الملک بن مروان تھے۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف بڑے جرأت مند اور فن حرب کے ماہر تھے، اس لیے دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں تقسیم ہو چکے تھے، خلافت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ اس نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کر دیا تھا۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر حملہ کیا اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پر منجنیقوں کی مدد سے پتھر برسائے، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر کار ایک خونریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف جو ظلم اور بربریت کی علامت بن چکا تھا، وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف کرنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کو چراہے پر لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی لاش کئی دن تک لٹکی رہی اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے ان کو نہ اتارا۔ آپ کی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ضعیف تھیں اور وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں اور اس چوراہے پر پہنچی جہاں ان کے جگر گوشے کی لاش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی حکومت کے زیر نگیں آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاج بن یوسف کو مامور کیا اور ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی قاسم بن یوسف خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور قاسم کو اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ روشن ستارہ محمد بن قاسم تھا، جس نے بعد میں دلیری اور بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا لخت جگر تھا۔ ناظرین، فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔